جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں ہے یہ بتایا۔ معزز سامعین کرام اور میرے دینی اور ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے اس جمعہ کے دن میں اور اس مبارک دن میں ایک اہم موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ہے شرک و بدعات۔ کہ شرک و بدعات جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور کن کن خرافات سے یہ مسلمان گزر رہا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے۔ شرک کے ما سوا گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر چیز کو بخش سکتا ہے لیکن شرک اور بدعات کو نہیں بخش سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین و مذہب میں دین سے ہٹ کر کوئی بات پیدا کی تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ امت میں فساد کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں کہ کس بدعت کو بیان کروں اور سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کہاں سے کروں، اعمال شرکیہ پر روشنی کہاں سے ڈالوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے۔ یاد رکھیے جمعہ میں اس پیغام کو آپ لے کر جائیے اور گھر گھر یہ تصور کو پیدا کیجئے۔ آج معاشرے میں کیا برائی ہیں، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکنی تھی، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے، خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا ہے لیکن شرک میں گرفتار ہے۔ مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں اور اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ اولاد کا سوال جو اللہ سے کرنا تھا وہ غیر اللہ سے کیا جاتا ہے۔ کیوں خدا کو غضب نہیں آئے گا؟ کیوں اللہ کو جلال نہیں آئے گا کہ اولاد کا دینا اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور یہ مکار مسلمان، گمراہ مسلمان پیروں اور پیغمبروں سے جا کر اولاد کو طلب کرتے ہیں، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات سوچنے کی ہے، کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر پیغمبر کے نام پر کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے، کوئی سالار بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیا خدا کمزور ہو گیا؟ کیا خدا سنتا نہیں؟ کیا خدا مدد نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سے سفارشی اور وکیل ہیں۔ افسوس صد افسوس،
اس حماقت پر، جبکہ قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ پر باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ پیر و پیغمبر خدا کے محتاج ہیں، نبی اور رسول خدا کے محتاج ہیں، ملائکہ اور فرشتے خدا کے محتاج ہیں، چاند اور سورج اور ستارے خدا کے محتاج ہیں، زمین و آسمان خدا کے محتاج ہے، صحرا و بیاباں خدا کے محتاج ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہے پیر و پیمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہارے بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ طور بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہاں ہے یہ بتایا۔ معزز سامعین کرام، بطور باپ، بطور بڑے بھائی اور بطور بڑے گھر کے ذمہ دار آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے عقیدے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والے کو بچائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔